بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 6 کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے اور بتائیں کہ آپ کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے، آپ کو یہ ویڈیو لیکچرز کیسے لگ رہے ہیں، تو یہ کمنٹ میں رسپانس کیا کریں۔ تو آج ہم پڑھیں گے غزوہ خیبر کے بارے میں۔ خیبر وہ قلعہ ہے جس کو حضرت علی نے فتح کیا۔ تو جنگ خیبر میں جو مسلمانوں کا جھنڈا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور جنگ خیبر میں مرہب اور حضرت علی کے درمیان لڑائی ہوئی۔ تو آئیے اب اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ ناظرین، خیبر مدینہ منورہ سے شمال کی طرف 8 منزل کے فاصلے پر ایک سرسبز وادی تھی۔ ناظرین، اس جگہ کے یہودی ہر طرح سے مسلمانوں کو ستاتے تھے اور انہیں کمزور کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ چنانچہ غزوہ خندق بھی انہی لوگوں کی وجہ سے پیش آیا۔ ناظرین، 7 ہجری میں ان لوگوں نے پھر بنو غطفان اور بنو اسد کے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کی سازش کی۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اطلاع پا کر اپنے 1400 ساتھیوں سمیت مقابلہ کے لیے نکلے اور چند روز تک محاصرہ جاری رکھنے کے بعد ایک قلعہ کے سوا باقی تمام قلعے فتح کر لیے۔ ناظرین، یہ قلعہ یہودیوں کا بڑا مستحکم مرکز تھا اور مسلسل کوششوں کے باوجود سر نہ ہوا۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا۔ ناظرین، اپنی ذرہ انہیں پہنائی اور اپنی تلوار ذوالفقار ان کی کمر سے باندھی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کا ایک دستہ اپنے ہمراہ لے کر قلعہ پر دعویٰ بول دیا اور خود تائید غیبی سے قلعہ کے اندر داخل ہو گئے اور بالآخر قلعہ فتح ہو گیا۔ ناظرین، اہل خیبر نے مجبور ہو کر ہتھیار ڈال دیے اور چند شرائط پر ان کی جان بخشی کر دی گئی۔ ناظرین، یہودیوں کے سردار کنانا نے ان شرائط کی خلاف ورزی کی، جس کی پاداش میں وہ قتل ہوا اور اس کے خاندان کو قید کر لیا گیا۔ ناظرین، قیدیوں میں مقتول کنانا کی بیوی صفیہ بھی تھی جو نور اسلام سے بہرہ اندوز ہوئی۔ ناظرین، صفیہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھی اور معزز خاتون تھی۔ حضور صلی آپ سب اسٹوڈینٹس تیار ہیں میرے ساتھ اس سبق کی آج پڑھائی کے لیے؟ آج ہماری اسلامی تاریخ میں غزوات کے بارے میں پڑھنا ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہمیں ہماری اسلامی تاریخ کے واقعات کا پتہ ہو کہ یہ اسلامی تاریخ میں ہماری یہ غزوہ کہا جاتا ہے وہ جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو، یعنی جو مسلمانوں کی کفار، عیسائیوں یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ جنگیں ہوتی رہی ہیں، انہی میں سے ایک جنگ ہے غزوہ خیبر۔ تو آئیے اس کا تعارف پڑھتے ہیں۔ خیبر سعودی عرب کا ایک شہر ہے۔ یہ شہر مدینہ منورہ سے شمال کی طرف تقریباً 168 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تو پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس سے پہلے کس جنگ کے بارے میں پڑھا ہے؟ آپ کو کسی بھی جنگ کے بارے میں پتہ ہو، جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھا ہوگا جنگ بدر، جنگ احد، تو لیکن آج کیا آپ کو پہلے جنگ خیبر کے بارے میں کچھ پتہ ہے کہ جنگ خیبر میں کیا ہوا تھا؟ تو جنگ خیبر کے جو اہم واقعات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ کیسے یہ جنگ خیبر ہوئی، کن لوگوں کے درمیان ہوئی، کیسے ہوئی، کس جگہ پر ہوئی، اور آخر یہ اس جنگ میں کس کو فتح ملی، کون جیتا اور کون ہارا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہاں یہودی آباد تھے۔ کون رہتا تھا؟ یہودی۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت دشمنی رکھتے تھے اور آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے، ان کو سازشوں سے باز رکھنے کے لیے 7 ہجری میں خیبر پر چڑھائی کی گئی۔ اس جنگی کارروائی کو غزوہ خیبر کہا جاتا ہے۔ کون سی ہجری میں؟ 7 ہجری میں یہ جنگ ہوئی، اور کس کے درمیان ہوئی؟ مسلمان اور یہودیوں کے درمیان۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں انصار کے 3 قبیلے تھے۔ کون سے؟ جو انصار کے یہودی قبیلے، یعنی وہ مسلمان نہیں تھے، یہودی۔ کون کون سے؟ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 قبیلوں کے نام ہیں
جن میں یہودی رہتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کے قیام کے لیے ان قبائل سے ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ یہودیوں نے عملاً کبھی بھی اس معاہدے کی پاسداری نہ کی۔ اپنی بد عہدی کے نتیجے میں جلد ہی ان کے قبائل بنو قینقاع اور بنو نذیر کو مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا، جبکہ ان کے تیسرے قبیلے بنو قریظہ نے غزوہ احزاب میں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے قریش کو آمادہ کیا اور خود بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ ان یہودیوں کو غزوہ احزاب میں غداری کی سزا ملی۔ اب یعنی کہ یہ دیکھیں مدینہ منورہ سے نکل کر یہ یہودی قبیلے خیبر میں آباد ہو گئے۔ انہوں نے وہاں مضبوط قلعے تعمیر کر لیے، یعنی اب کیونکہ اب وہ مسلمانوں کے خلاف تھے تو انہوں نے مدینہ سے نکل کر علیحدہ ہی اپنی آبادی بنا لی اور قلعہ خیبر میں رہنے لگے اور اسلام دشمنی میں اکٹھے ہو گئے۔ ان قبائل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ان جنگی تیاریوں کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی رہتی تھی۔ تو اب غزوہ خیبر کے واقعات کیسے؟ اب تک مسلمان اپنے دفاع یعنی حفاظت کے لیے لڑتے تھے، مگر صلح حدیبیہ کے بعد صورتحال تبدیل ہو چکی تھی۔ ضرورت تھی کہ اسلام کے لیے جہاں سے خطرہ ابھرتا دکھائی دیتا اسے زور پکڑنے سے پہلے ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم 7 ہجری میں صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر پر حملے کا حکم دیا۔ یعنی جیسے ہی آپ کو خبر ہوئی کہ جو یہودی ہے وہ قلعہ خیبر میں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ تو اب اس غزوے میں صرف ان لوگوں نے شرکت کی جو صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کی تعداد 1400 تھی۔ کتنی تعداد تھی؟ 1400۔ مسلمانوں کا لشکر رات کے وقت خیبر جا پہنچا۔ اب جس وقت مسلمان خیبر پہنچے ہیں اس وقت اہل خیبر بے خبر سو رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ رات کو دشمن پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ یعنی اس سبق سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یعنی ہماری جو اسلامی طرز زندگی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دشمن پر رات کو سوتے ہوئے حملہ نہیں کرتے۔ مسلمان نماز فجر ادا کرنے کے بعد شہر کی طرف بڑھے تو اس وقت یہودی کھیتی باڑی کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے۔ تب انہوں نے لشکر اسلام کو اچانک اپنے سروں پر دیکھ کر واپس شہر کی طرف دوڑ لگا دی اور شور مچانا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ آ پہنچے ہیں۔ خیبر میں یہودیوں کے 8 مضبوط قلعے تھے۔ اب خیبر میں ایک قلعہ نہیں تھا، یہ خیبر میں مطلب یہودی اتنی تعداد میں رہتے تھے جو وادی کے مختلف حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اسلامی لشکر نے سب سے پہلے یہودیوں کے دفاعی قلعہ نائم پر حملہ کیا۔ یہودیوں نے اسی قلعے میں اسلحہ جمع کر رکھا تھا۔ یہودیوں کے مشہور شاہ سوار اور جان باز مرہب کا قلعہ بھی یہی تھا۔ مرہب کو اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کو فتح کرنے کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی۔ یعنی ان کا جو طاقتور، بہت ہی جان باز، بہت زیادہ لڑنے والا، جس پہ ان کو بہت فخر تھا، تو وہ کون تھا؟ ان کا مرہب۔ اس کا نام کیا تھا؟ مرہب۔ تو اب یہ ان کے قلعے ہیں یہودیوں نے، یہ دیکھیں یہاں پہ مدینہ منورہ سے نکل کر ایسے یہ انہوں نے جہاں پہ اپنے قلعے آباد کیے، یہ مرہب کا قلعہ ہے۔ مرہب وہ جس کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقابلہ تھا جس کا، اور یہ باقی کے قلعے یہ دیکھیں صاحب کا قلعہ، نائم کا قلعہ، یہ سارے باقی کے قلعے ہیں جو انہوں نے آباد کیے۔ تو اس کے بعد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کو لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ یہودیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ وہ اپنے سردار مرہب کی قیادت میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جو مرہب تھا نہایت تکبر کے ساتھ اپنی تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ فخر و غرور کے ساتھ عربی اشعار پڑھا تھا جن کا مطلب تھا خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار۔ یعنی اس کو اپنے آپ پہ بہت ناز تھا، تو وہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ وہ آ رہا ہے۔ اس کے مقابلے کے لیے اسلامی لشکر میں سے حضرت عامر رضی اللہ عنہ نکلے مگر وہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، اب ادھر سے جو ہمارے نڈر، ہمارے بہادر، ہمارے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک۔ یعنی جیسے اب وہ بھی حضرت علی شیر خدا بھی
اپنے یہ ایسے الفاظ کہتے ہوئے پورے جوش و جذبے کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرہب کے سر پر تلوار کی ایسی ضرب کاری لگائی، یعنی ایسے زور سے مارا کہ وہ وہیں ڈیر ہو گیا۔ مرہب کے قتل ہو جانے کے بعد یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور قلعہ نائم فتح ہو گیا۔ اسی طرح پھر آہستہ آہستہ باقی قلعے پر بھی مسلمانوں نے اپنا قبضہ جما لیا، تو اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں اس میں یہودیوں کو ہارنا پڑا، ان کے تمام قلعوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ تو پھر آخر میں مسلمانوں نے یہ شرائط رکھ دی کہ قلعے میں یہودیوں کے لیے یہ شرائط رکھی گئی، قلعے میں جو فوج ہے اس کی جان بخشی کر دی جائے، یہودی اپنے مال بغات، زمینیں، سونا چاندی، گھوڑے اور جنگی ساز و سامان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں گے۔ تو جب یہ مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے کچھ عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مال غنیمت میں آئی، تو ان میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں شادی کی۔ تو یعنی یہ غزوہ خیبر کی لڑائی میں ہی یہودیوں میں سے انہی میں سے ایک حضرت صفیہ وہ بھی تھی، جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں نکاح کیا۔ تو خیبر کی ساری زرعی کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا نصف یعنی آدھا حصہ مسلمانوں کو دیا جائے گا اور باقی یہودیوں کو ملے گا۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوگی یہ معاہدہ قائم رہے گا۔ یعنی جنگ خیبر کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا، جس میں یہ شرائط رکھی گئی جو مسلمانوں نے بھی ماننی تھی اور یہودیوں نے بھی اس پر عمل کرنا تھا۔ تو اب اس فتح خیبر کے نتائج کیا تھے کہ قریش اور یہودیوں پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم ہو گیا، یعنی مسلمانوں کی جو حکومت تھی اس میں اضافہ ہو گیا اور آئندہ مسلمانوں کے خلاف جانے کی جرت نہ کر سکے۔ مسلمانوں پر یہودی جارحیت کا خاتمہ ہو گیا، یعنی جو یہودی حکم چلاتے تھے، ان کی جو حکومت تھی، ان کا جو ظلم و زیادتیاں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ اسلامی ریاست کی حدود میں اضافہ ہوا، یعنی اسلامی حکومت بڑھی، مسلمانوں کی خوشحالی میں اضافہ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کھجور ملے گی، یعنی اس غزوہ خیبر کے بعد مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ مسلمانوں کا عدل و انصاف دیکھ کر بہت سے یہودی مسلمان ہو گئے۔ تو یہ اتنے اس کے نتائج ہے غزوہ خیبر کے کہ مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا اس جنگ کے بعد۔ تو آئیے اس کا بک ورک کرتے ہیں۔ خیبر مدینہ منورہ سے فاصلے پر ہے، قریباً 168 کلومیٹر۔ خیبر میں کون رہتا تھا؟ یہودی رہتے تھے۔ غزوہ خیبر پیش آیا 7 ہجری میں۔ غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی تعداد تھی 1400۔ خیبر میں یہودیوں کے قلعے کتنے تھے؟ 8۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ مسلمان جب خیبر میں پہنچے تو اہل خیبر بے خبر سو رہے تھے۔ مسلمان شہر کی طرف بڑھے تو اس وقت یہودی کھیتی باڑی کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے۔ غزوہ خیبر میں صرف ان لوگوں نے شرکت کی جو صلح حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور یہ کتنے تھے؟ 1400۔ خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار۔ اس کے مقابلے میں ہمارے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک۔ تو یہ اس کے بعد یہ آپ کے یہاں پر یہ آپ کو نقشہ دیا گیا ہے، یہاں پر آپ نے صحیح جگہ پر ان قلعوں کے نام لکھنے ہیں۔ تو یہ آپ دھیان سے دیکھ لیں، یہاں پر آپ نے ان قلعوں کے نام بھی لکھنے ہیں، یعنی جو خیبر یہودیوں کے یہ سارے جو قلعے تھے یہودیوں کے قلعے تھے جن پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی اور مسلمانوں نے ان تمام قلعوں کو فتح کر لیا۔ تو اس لیے یہ ایک بہت عظیم اور بڑی فتح ہے مسلمانوں کی اس جنگ کی۔ تو یہ ہماری اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ تو آپ اس کو اچھے سے اس میں بہت سے پوائنٹس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے، اور اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، ہم سب ٹیچرز کو اور اپنے پیرنٹس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔